السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات ہم نے شروع کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، آپس میں کوئی چکرش نہیں تھی، یا معروف معنوں کے اندر اس طرح دنیا دار لوگوں کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس طرح کا ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا آپس میں پیار اور محبت تھا، ان کی عداوت نہیں تھی، تو اس کے اندر ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. اور میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت ان کی آپس میں پیار اور محبت اور مودت اور الفت، یہ والا جو ماحول ہے یہ میرے اپنے ذہن کا گڑا ہوا نہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت سارے جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ حقیقی اختلاف موجود ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھو کہ بڑے آتے ہیں یا سیانے لوگ آتے ہیں یا کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو چھوڑو جی میں آپ کی صبح کرا دیتا ہوں، تو آپ میں اختلاف جو ختم ہونا چاہیے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارا ذہن ہے یا ہماری سوچ ہے یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلو جی جو اختلافات ہیں آپ ان کو بس خوش ڈال دیں، بلکہ یہ قرآن کریم کا بیانیہ ہے، بنیادی بیانیہ ہے. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو بات بیان کرنا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں اور آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کی شان قرآن کی زبان میں یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ گواہی اور گارنٹی دی ہے کہ جو سختی اور عداوت تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے کافروں کے لیے رکھی، یعنی اس کے دل کے اندر جو نفرت یا بغض تھا یا دشمنی تھی یا عداوت تھی وہ کن کے لیے تھی؟ وہ کافروں کے لیے تھی، وہ یہودیوں کے لیے تھی، وہ عیسائیوں کے لیے تھی، وہ مشرکوں کے لیے تھی، اللہ کے نافرمانوں کے لیے.
اور آپس میں جو ان کا تعلق ہے وہ کیا تھا؟ رحماء ہو گئی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان، شفقت کرنے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ماحول تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کا آپس میں یہی تعلق رہا ہے، اور اہل بیت کا آپس میں یہی تعلق رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اس وقت نا باقاعدہ ہمارے یہاں دو دھڑے بنے ہیں۔ ایک دھڑا وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بڑے محب ہیں اور ہم اہل بیت کے بڑے خیر خواہ ہیں، تو وہ دوسرے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم اہل بیت کے دشمن ہو، اور تمہارے دل کے اندر نبی کے جو اہل بیت ہیں، نبی کی جو بیٹی ہے، نبی کا جو داماد ہے، یا نبی کے جو نواسے ہیں، ان کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی ہمدردی موجود نہیں ہے۔ اور جو دوسری طرف والا دھڑا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ اچھا اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ باتیں تو سب آپ کے سامنے انشاءاللہ آتی رہیں گی، لیکن یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی سرے سے کوئی بات موجود نہیں کہ یہ فلانا سے آتی ہے اور فلانا اہل بیت ہے تو فلانے کے ساتھ اور فلانے کے ساتھ نہیں۔ اس طرح کی آپ کو ایک روایت بھی آپ کو کتب حدیث کے اندر نہیں ملے گی، ایک واقعہ بھی آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا کہ صرف اس وجہ سے جھگڑا ہو گیا ہو یا صرف اس وجہ سے اختلاف سے رائے ہوگی ہو کہ کسی نے کہا تو دیکھو جی میں تو اللہ کے رسول کا اہل بیت ہوں، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ فلانا تو اللہ کے رسول کا، یعنی قدر و منزلت سب کی تھی، جیسے کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے عرض کیا صحابہ کرام کی قدر و منزلت تھی، اور جس طرح ہم صحابہ کرام کی جب ہم شان بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر وہ شان جو صحابہ کرام کے لیے ثابت ہے تو اہل بیت صحابیت کے اندر آتے ہیں نہیں ہیں، تو اہل بیت تو صحابہ کے اندر آتے ہیں، ان کی بھی شان ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہم صحابہ کرام کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بدری صحابی ہیں، یہ اشرا مبشرہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، ہم ابو بکر صدیق ہیں، ہم اسی طرح اہل بیت جو ہے صحابہ کرام کے اندر بھی ان کی ایک خصوصی شان موجود ہے، لیکن اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا جو اس وقت ہمارے یہاں باقاعدہ جو ہے وہ جڑا بندی کر دی گئی۔ اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک صحیح اور درست رستہ اور صراط مستقیم اور منہاج قویم کیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جس نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں علوم کیا ہے یا جس نے بھی اہل بیت کے بارے میں علوم کیا ہے تو مسلمانوں نے اس کو سیدھے رستے پہ نہیں مانا، شروع کے اندر جو آپس میں اختلافات کو بنیاد بنا کے لوگوں نے جو دڑا بازی کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے شروع سے ان کو الگ الگ کر دیا ہے۔ آپ کو میں دو گروہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، ایک گروہ ہے جس کو ہم رافضی یا شیعہ کہتے ہیں، رافضی یا شیعہ کہتے ہیں۔ اچھا ان کو رافضی یا شیعہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کیا کہا کہ یہ بندے ہم میں سے نہیں، ان کو باہر نکالو، حالانکہ جنہوں نے ان کو باہر نکالا ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہوں نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ بڑا سخت ایکشن لیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کا نام لینے والے کو برے لگتے تھے؟ تو ایسی بات نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیدھے رستے سے ہٹ گئے تھے، ان کے اندر غلو اور افراط و تفریط آ گیا۔ اور ہمارے یہاں یہ چیزیں عام مطلب اس معاشرے کے اندر بھی موجود ہے نا، آپ ایسی کسی کا نام لیں، مثال کے طور پہ آپ وطن کی محبت کا نام لیں اور اس کے اندر آپ جو مرضی کرتے ہیں، آپ ووٹ کو عزتوں کا نام لو اور اس کے اندر آپ اس اندر کھاتے میں آپ جو مرضی کرتے ہو، اسی طرح آپ کسی کے اوپر غدار کا جو ہے نا وہ ٹھپا لگاؤ اور اس کے اندر آپ جو مرضی کرتے ہو۔ یعنی کوئی بھی جو اچھا نعرہ ہے، یہ جو نعرے ہیں نا یہ برے نعرے نہیں ہیں، یہ اچھی وطن سے محبت کی بات کرنا، غدار نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی باتیں کر کے اس کے نیچے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں
تو اہل بیت کا نام لینا یہ کوئی بری بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اس نام کے نیچے اور اس نعرے کے نیچے جب افراط و تفریط ہوا ہے تو مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دیکھو یہ تو اللہ کے رسول کے اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ہم میں سے نہیں، لہٰذا ان کے اوپر ایک الگ لیبل لگا دیا گیا کہ یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور رافضی اور شیعہ کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینے ہر وقت صحابہ کرام کی دشمنی کے اندر جو ہے وہ جلتے رہتے ہیں۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، ایک طرف سے ہم نے اس کو سائڈ پہ کیا، دوسری طرف سے ایک اور گروہ نکلا ہے رد عمل کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حضرت علی کا نام لے کے، حضرت فاطمہ کا نام لے کے، حسنین کریمین کا نام لے کے تو یہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق یا عثمان غنی یا دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو انہوں نے الٹا کام کیا کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ، انہوں نے اہل بیت کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت معاذ اللہ یہ میں یعنی نقل کفر نہ باش، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، جس طرح وہ حضرت بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح حسنین کریمین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو مسلمانوں نے ان کو بھی قبول نہیں کیا، مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو یار ادھر پہنچ کے سی جیسے ایک نواں پہنچا آ گیا تو چلو یہاں دونوں ایک حساب برابر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ غلط تھے ان کو رافضیت کا لیبل لگا دیا ہے، اسی طرح یہ غلط ہے ان کے اوپر ناصبیت کا لیبل لگ گیا۔ یہ پوری کی پوری بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جو صحیح مسلمان ہیں، جو صحیح منہج والے ہیں، ان میں کوئی دو جڑے ہیں نہیں، وہ ایک پیج پہ کھڑے ہوئے اور ان کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صحابی کا نام لے کے کسی اہل بیت کے بارے میں گستاخی کرے، یا کوئی کسی اہل بیت کا نام لے کے کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اور یہ جتنے قصے کہانیاں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں اور لوگوں کے سامنے جو شکوے کیے جاتے ہیں، یعنی کسی کو یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی یہ تو محرموں میں آ کے جو نا یہ بالکل شیعہ ہی بن جاتا ہے، کیوں؟ وہ جی اہل بیت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اچھا اس کے برعکس بھی موجود ہے کہ دیکھو جی یہ ساری دنیا جہان کے نام لیتے ہیں لیکن یہ اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ تو بھائی جان یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ تفریق والی سوچ بات بیان کرنا ہی غلط ہے۔ اور اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اور یہ جو ہماری عظیم ہستیاں ہیں ان کے زمانوں کے اندر آپ کو اس قسم کا کوئی ماحول نظر نہیں آئے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ ایک گلی محلے کے اندر رہنے والے لوگ ہوں تو جن کا آپس میں پیار محبت ہو وہ سب کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور جن کی آپس میں لڑائی ہو سب کو نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر ان کے واقعات ہم پڑھیں، ان کے بارے میں احادیث اگر ہم پڑھیں تو وہ ہمیں ایک نظر آتے ہیں، لیکن ہم اپنے جذباتی خطیبوں کی باتیں سنیں، بدتمیز ذاکروں کی اگر باتیں سنیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ اس طرح سے جس طرح کے دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حقائق جو ہیں وہ ان کو چھپایا ہے اور جو نفرتیں ہیں ان کو آگے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو باتیں جو ہیں نا ان کا سلسلہ انشاءاللہ یہ میں زبانی باتیں کرنے کی بجائے میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا۔ اور میں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ میں مختلف انداز سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور اس کی سب سے پہلی صورت یہ ہے، یعنی جو سب سے پہلے ہمارے نزدیک صحابہ کرام کے اندر جو سب سے افضل شخصیت ہے اور جن کو ہم سمجھتے ہیں افضل الناس مطلقاً بعد الانبیاء، وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ابو بکر صدیق اہل بیت کے بارے میں کتنی اچھی رائے رکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کتنی اچھی رائے رکھتے تھے اور اہل بیت ان کے بارے میں کتنی اچھی رائے ہے۔ یعنی یہ تو دونوں طرف سے آپس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اختلاف رائے نہیں کریں، اختلاف رائے صحابہ کرام کا آپس میں بھی تھا، ابو بکر صدیق عمر فاروق کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس طرح دیگر صحابہ کرام کا بھی آپس میں تو اختلاف رائے موجود ہے، لیکن اس اختلاف رائے کے ہونے کے باوجود وہ والی صورت لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے یا عداوت کی نہیں ہے جو آج ہم نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھائی ہوئی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں کتنی اچھی رائے
کتنی اچھی رائے رکھتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے. اب اور یہ بات لقب کی ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کی ہے، یعنی اس وقت کی ہے جب جس مرحلے کے دوران لڑائیوں کو عروج میں دکھایا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ خلافت پہ قبضہ کر لیا اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھو نہیں گئے تو آپ نے آپ کا پیچھے کر دیا اور آگے کر دیا. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اور اس کے اوپر باب قائم کیا. باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب مناقب الحسن والحسین. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنی لوگ ہیں یہ حسن حسین کے مناقب بیان نہیں کرتے. اللہ کے بندے جس طرح کے مناقب ہم نے بیان کیے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم اتنی مستند انداز سے بات بیان کرنے کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی. تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی. فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا پاس رکھنا یہ میرے لیے اس رشتہ داری سے بھی زیادہ اہم ہے جو میری اپنی سگی رشتہ داری. یعنی میں اپنے بیٹے کا اتنا خیال نہیں رکھتا، اپنی بیٹی کا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال. اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا ہے. آگے تو یہ نہیں کہا کہ زبانی کلامی تم کچھ کرتے ہو، حرکتیں تمہاری باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ، اور آگے جا کے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ جب یہ صورتحال ہے تو یہ کہانی کہاں سے نکل آتی ہے کہ ابوبکر صدیق نے قبضہ کر لیا اور علی ناراض ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جب ان کا آپس میں یہ تعلق ہے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم بعد میں آ کے حاکم بن کے بیٹھ جائیں، ہم بعد میں آ کے قاضی بن کے بیٹھ جائیں، ہم یہ کہیں کہ نہیں کہ ابوبکر صدیق کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فلانے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد آگے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بات تو یہ کہی نا کہ میں اللہ کے رسول کے اہل بیت کو سب سے مقدم جانتا ہوں اور میں اپنی رشتہ داری کے اندر کوتاہی کروں تو کروں، لیکن اللہ کے رسول کی رشتہ داریوں کے اندر میں کوتاہی نہیں کروں گا. تو یہ آپ کا صرف اپنی بات نہیں تھی بلکہ بطور خلیفہ آپ نے ساری دنیا کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. اے میرے لوگوں میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم اہل بیت کے ساتھ جب معاملہ کرو تو صرف ان کو عام شخص سمجھ کے معاملہ نہ کرو بلکہ اہل بیت کے اندر تمہیں محمد کی تصویر نظر آنی چاہیے. یعنی جس طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے تھے، ان کی جان کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتے تھے، بالکل اسی طرح اہل بیت جب تمہارے سامنے اہل بیت میں سے کوئی گزرے، علی گزرے، فاطمہ گزرے، حسن حسین گزرے، عباس گزرے، ان کی اولاد گزرے، ابو طالب کے جو آگے بیٹے تھے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، ان میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے آئے آپ کو بالکل اسی طرح ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپس میں اس طرح کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، کہنے والا تو کہہ سکتا ہے دیکھو جی یہ زبانی کلامی جو ہے نا میاں مٹھو بننے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ان کے خلاف بات کیا، لیکن وہ تو لوگوں کو بھی ساتھ سب لوگوں کو آپ سمجھیں کہ گویا اگر یہ لفظ بولنا درست ہو تو میں یہ کہوں گا کہ ابوبکر صدیق نے گویا کہ شاہی فرمان جاری کر دیا تھا اور تخت خلافت سے گویا کہ یہ اصول بنا دیا تھا کہ اہل بیت کا اس سلطنت کے اندر وہی مقام اور احترام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور اسی طرح ان کے بعد ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اس کے چند دن بعد کی یہ بات ہے، روایت کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھائی. ثم خرج يمشي بعد وفاة رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بلیال قرأ الحسن یلعب مع الصبیان، کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حسن کی نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلے تو دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ہی تھے نا، حسن حسین جو نہیں بالکل چھوٹے بچے تھے اس میں. آپ نے روایات کے اندر سنا نا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آگے اللہ کے رسول کے اوپر وہ سوار ہو جاتے، تو یعنی چھوٹے بچے تھے وہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول کو اپنی تصویر جو ہے اور آپ کا تعامل اپنے سامنے رکھو، اسی کے اوپر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے. تو آگے بڑھے اور حسن کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا، حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا. اور یہ بالکل ان دنوں کی بات ہے جن دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلافت پہ قبضہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا باتیں. یہ اس وقت کی بات ہے، بالکل ان دنوں کی یہ بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور فرمایا بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ. اور یہ محبت کا ایک انداز تھا نا، کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مشابہت زیادہ ہے، حضرت علی سے اس کی مشابہت زیادہ نہیں ہے. تو مطلب ایک محبت کا اظہار تھا کہ مجھے اس کے اندر یہ علی کا بیٹا تو ہے لیکن علی کی شباہت کم نظر آتی ہے، لیکن جس رسول کا نواسا ہے اس کی شباہت مجھے زیادہ نظر آتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، روایت کے باقاعدہ الفاظ ہیں علی یضحک، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے ہنس رہے، مسکرا رہے تھے کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ میرے بچے کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار کرا. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ خبردار آئندہ اگر میرے بیٹے کو تم نے ہاتھ لگایا، یعنی ہم اس طرح کرتے ہیں نا کہ آئندہ میں دروازے سے سامنے نہیں رکھنا، اگر تم نے میرے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھی تمہاری آنکھ نکال دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح آپس کا محبت اور تعلق کا ایک جو ہے. اچھا یہاں سے یہ بات کی سمجھ میں آتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ ایک تفصیلی بات ہے، اس کو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے حوالے سے یا ان کی خلافت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے مختلف ہو، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ بیعت کی تھی جس طرح دیگر لوگوں نے کی تھی. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ جو ہے وہ آپس میں یہ جو بغاوت والی صورت ہوتی اس طرح کی کوئی صورت موجود نہیں تھی. اور یہ ایک آپ سمجھے کہ ایک مشہور روایت ہے کہ جب سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ سقیفہ بنی ساعدہ، اور یہ سقیفہ بنی ساعدہ والا واقعہ اتنا مشہور ہے کہ یہ جتنے بدتمیز قسم کے جاہل کافر ہیں اس کو بڑا مزے لے کے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر وفات ہوئی ہے، ادھر جا کے خلافتوں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے. تو اللہ کے بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام اور حضرت عمر جو ہے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں اس طرح کے اشارے ملے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہیے. تو جس طرح باقی صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے پھوپھی کے بیٹے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں نا، تو ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک چچا کا، تو گویا کیا ہے اہل بیت رہتے ہیں. تو ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک شرعی موقف ان کے سامنے رکھا کہ دیکھیں جس طرح باقی سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پہ جمع ہوئے، آپ کو بھی جمع ہو جانا چاہیے. تو باقاعدہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی. اور روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو جب وہ تشریف لائے انہوں نے ان کو کیا کہا، فرمایا ابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان تشق عصا المسلمین، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں،
یعنی اللہ کے رسول کی جو پھپھو ہے آپ ہیں ان کے بیٹے. تو آپ کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جس بات پہ جمع ہوں گے آپ ان سے الگ ہوں. اب آپ نے نا یہاں سے بات سمجھنے کی کوشش کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کروانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہے یا ابو بکر صدیق کے ساتھ تمہاری یہ رشتہ داری ہے یا ابو بکر صدیق نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، بلکہ کیا فرمایا، ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کا واسطہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کی رشتہ داری کا آپ کو پاس ہے تو اللہ کے رسول کا مشن کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی جائے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، فرمایا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وختنہ اردت ان تشق علی المسلمین، علی تم اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہو، پھر تمہاری دوہری رشتہ داری یہ ہے کہ تم ان کے داماد بھی ہو، یعنی اللہ کے رسول کے داماد بھی ہو. آپ کو پتہ نہیں یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے کہ جب بھی انہوں نے واسطہ دیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے یا تمہارا ابو بکر کے ساتھ یہ تعلق ہے، بلکہ کیا کہا کہ تمہارا اللہ کے رسول کے ساتھ اس تعلق کا آپ یہ سمجھیے کہ یہ تقاضا ہے کہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لو. اور اس وجہ سے دونوں کے دونوں جو جلیل القدر سے آتی ہیں، ایک دونوں کزن ہے، ایک پھوپھی کا بیٹا کزن ہے، دوسرا چچے کا بیٹا کزن ہے، دونوں نے کہا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر دی. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا ان کا ایک موقف تھا، اور یہ صحیح بخاری وغیرہ روایات کے اندر بھی ہے، انہوں نے اپنا یہ جو گلہ ہے نا، یہ گلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح دشمن سے گلہ کرتا ہے، یہ گلہ وہ ہے جس طرح اپنا اپنے سے گلہ کرتا ہے. اپنا اپنے کو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا آپس میں اتنا اچھا تعلق ہے، تو مشاورت کے اندر آپ نے یہ میری بات کے اوپر آپ کو توجہ کرنی چاہیے تھی، یا اس مسئلے میں آپ کو ہماری رائے جو ہے وہ لینی چاہیے تھی. یہ چیزیں صحابہ کرام کے اندر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف موجود تھا اور اس قسم کے مسائل، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کی آپس میں کوئی بڑی گہری دشمنیاں تھیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اور یہ روایت جو ہے البدایہ والنہایہ وغیرہ کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور یہ صرف البدایہ والنہایہ کے اندر نہیں ہے، یہ حدیث اور تاریخ کی کئی معتبر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. عام طور پہ لوگ اس روایت کو اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو جی 6 ماہ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر بعد میں بیعت کر لی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس روایت کو بھی لے لو، فرض کرو کہ 6 ماہ تک نہیں کی تھی تو بعد میں کر تو لیجیے. اگر خدا نے خاصا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا وہ انہوں نے 6 ماہ کے بعد بھی کیوں کی، یعنی یہ جس طرح جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، تو ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں کی. اصل مسئلہ اس طرح کر کے ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر تھا، وہ اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی، تو انہیں یہ لگا کہ 6 مہینے تک جو ہے وہ حضرت علی نے گویا کہ بیعت نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس روایت کے اندر بیان کی کہ حضرت علی نے بیعت فوراً کر لی تھی، لیکن انہیں کچھ تحفظات تھے، ان کے آپس میں کوئی پیار محبت بھرے گلے شکوے تھے جو ہوتے 5-6 ماہ کے اندر وہ بھی سارے کے سارے کلیئر ہو گئے. اور یہ جو روایت ہے یہ کہاں ہے، یہ مستدرک حاکم کے اندر ہے، یہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ہے، یہ تاریخ طبری کے اندر موجود ہے. اور میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتانے لگا ہوں کہ اس روایت کو امام مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، جن کو میں مختصر بیان کروں گا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ امام مسلم جن کی صحیح مسلم کتاب ہے، تو امام مسلم کو یہ پتا چلا کہ یہ والی روایت ایک اور بہت بڑے محدث ہیں جس کا نام ہے ابن خزیمہ، ان کے پاس یہ روایت موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئے اور آ کے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا. کس سے؟ امام مسلم نے پوچھا ابن خزیمہ سے. تو ابن خزیمہ کہتے ہیں فَكَتَبْتُ لَهُ فِي رُقْعَةٍ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، میں نے یہ روایت ان کو باقاعدہ ایک رکعے کے اندر لکھ کے بھی دی اور ان کو پڑھ کے بھی سنائی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے ھذا حدیث یسبی بدنا، کہ یہ جو روایت ہے یہ آپ سمجھیں کہ ایک قیمتی اونٹ کی
قیمت سے بھی زیادہ ہے. یعنی یہ اتنی عجیب روایت ہے کہ ایک قیمتی اونٹ جو ہے اس کی قیمت کا